السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الثانی ماہ سال کی کہانی، اور ماہ سال کی کہانی کے اس حلقے میں جب آیا ہے ماہ ربیع الثانی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہ ربیع الثانی میں ملعون مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اس دنیا سے دفع ہوا تھا، اور اسی مناسبت سے ہم ربیع الثانی کے اس مہینے میں اس کی موت کی مناسبت سے مسئلہ ختم نبوت اور مرزا کی کہانی کو بھی ذکر کریں گے۔ مرزا عیسوی حساب سے 26 مئی 1908 کو مرا تھا، جبکہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے وہ ماہ ربیع الثانی میں اس دنیا سے غارت ہوا تھا۔ تو یہ کون تھا غلام احمد قادیانی؟ یہ کون تھا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ اسی حلقے میں، جس کا نام ہے ماہ سال کی کہانی ربیع الثانی۔ غلام احمد قادیانی جو تھا یہ انگریزوں کا ایک خود کاشتہ پودا تھا، یعنی انگریزوں نے اسے خود بویا تھا، ہمارے ایک بہت بڑے اکابر ہیں، بہت بڑے علمی شخصیت محمد متین خالد صاحب، اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزاروں رحمتیں ہوں، اللہ ان کی زندگی میں خوب برکتیں نازل فرمائیں کہ جتنا حسین کام، جتنی محنت اور جانفشانی اور عشق کے جذبے کے ساتھ انہوں نے رد قادیانیت پر کیا ہے، میں کہتی ہوں اس دور میں اتنے حوصلے کے ساتھ علماء دین کے ساتھ کھڑے ہو کر جس طرح سے متین خالد صاحب کام کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو بہترین جزائے خیر ملے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کو قبولیت کے درجے خوب اعلیٰ ملے۔ تو انہی کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آپ کی باجی جان ایک بار پھر مرزا کی کہانی آپ کو سناؤں گی، جو کہ ملعون ہے، رذیل ہے، اور یہ وہ ہے جسے انگریزوں نے خود پیدا کیا، انگریزوں کی پیداوار۔ تو ختم نبوت کیا ہے، سب سے پہلے ہم اسے سمجھیں یا پہلے مرزا قادیانی کو سمجھ لیں؟ تو پہلے ختم نبوت کو سمجھ لیتے ہیں کہ ختم نبوت کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت، جس کے لیے خود رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد خاتم مساجد الانبیاء ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اسلامی تاریخ سے واقف ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں سب سے پہلا جہادی لشکر اسی کے خلاف روانہ کیا۔ جميع صحابہ، مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مسیلمہ کو محض دعوی نبوت کی وجہ سے اس کی جماعت کو مسیلمہ کی تصدیق کی بنا پر کافر سمجھا۔ صحابہ تابعین کے اجماع سے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ اسلام میں سب سے پہلا اجماع ہے۔ تو یعنی ختم نبوت اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے تمام صحابہ، چاہے وہ مہاجرین تھے یا انصار تھے، حتیٰ کہ وہ صحابہ جو برکتی صحابہ تھے جنہیں کسی جنگ میں نہیں بھیجا جاتا تھا، وہ جن کے ساتھ فرشتوں نے جنگ کی تھی، جن کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف فرشتوں نے جنگ کی تھی، غزوہ بدر کے صحابہ، ان تک کو اس جنگ میں بھیجا گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب مرزا غلام احمد قادیانی دجال کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا منکر نہیں تھا، حالانکہ یہ بات تھی کہ مسیلمہ قرآن کا منکر نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی منکر نہیں تھا، بلکہ مرزا لعین کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کرتا تھا۔
یہاں تک کہ اس نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی تھے اور وہ خود بھی بوقت اذان اس کی شہادت دیتا تھا، لیکن مرزا کا معاملہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اس لیے جاننا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بدترین جھوٹا، کذاب، دھوکے باز اور کس طرح ایمان کا کھلواڑ کرتا ہے، مسلمانوں کو مرتد بنانے میں اس کی جماعت کس طرح کا کام کر رہی ہے۔ اسی لیے ہم اس حلقے میں سنائیں گے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی پوری مکمل کہانی، کہاں سے پیدا ہوا اور کہاں کی گند تھی، کہاں جا کر سمٹی۔